अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को दोनों जहां की खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। 193 वर्स तक करे थे सूरतुल बक़रा के। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जो सुन रहे और अल्हम्दुलिल्लाह जो अप्रिशिएट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह कुरान से जोड़े रखे और हमारे दिलों को पाक रखे, हमेशा हर बुराई से बचाए हमें, आमीन। 193 वर्स तक करे थे हम लोग। यहाँ पे 194 से पूरा हज का और उम्रे का तरीक़ा बताया जाता है। और यहाँ पे 190 यहाँ पे पिछले वर्सेस में मैंने एक पॉइंट मिस किया था। वो क्या है कि जब कुरैश यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सफ़र से आए तो घर में सीधा दरवाज़े से नहीं आते थे, दीवार कूद के आते थे। तो अल्लाह ताला उसके ऊपर आयत नाजिल करे कि इस ऐसे तरीक़े बिद्दत है, दरवाज़े से दाखिल हो जाओ बोल के आयत नाजिल करे। अब ये ज़माने में हम लोग भी बहुत, हम लोगों को वास्तु बोलते हैं, इस दरवाज़े से चलना, उस दरवाज़े से नहीं चलना, इस कोने में ये रहना, उस कोने में वो रहना, ये सब बिद्दत है। अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करते बिद्दत यानी जो अल्लाह के रसूल नहीं बताए हम एक्स्ट्रा जो करें वो बिद्दत है, बस इतना समझ जाओ। तो इस दरवाज़ा बंद रखो, ये सब से क्या होता, दूसरे फ़ायदा उठाते। अब हम लोग वास्तु बोल गए तो वो वास्तु के ऊपर कितने लोग कमाने वाले रहते, वो हराम चीज़ पे। अब हम लोग उन लोगों को एंटरटेन करें तो उन और उसमें इंसानों को उलझा देते। उससे क्या होता, हम लोग देखो बिद्दत से क्या नुकसान होता बोले तो हम लोगों का फोकस आखिरत पे नहीं रहता, ये दुनिया की रस्मों पे, इस चीज़ों पे फोकस रहता। हम लोग अपने आप को सुधारना, इस चीज़ों पे नहीं फोकस रहता, ये करना वो करना, आखिरत खो देते हम लोग, उससे वो नुकसान। ओके, ये पॉइंट मिस करी थी। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे हज और उम्रा का आता और अल्लाह ताला 195 आयत में व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह वला तुल्क़ू बिअयदीहिम इला तहलुका व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करने में सिर्फ माल ही नहीं, अपने अखलाक, अपनी मेहनत, हम किसी के बुज़ुर्ग की खिदमत कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे अपनी ताकत अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च कर रहे। कभी भी अल्लाह ताला के ख़र्च करने में सिर्फ माल ही एक हमारे दिमाग में आता, माल नहीं। अगर इल्म हमारे पास इल्म है, अगर हम अल्लाह के खातिर अपने इल्म को इस्तेमाल करें तो वहाँ पे इल्म ख़र्च कर रहे हैं। अपनी ताकत, अपनी क़ुव्वत, अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ अल्लाह के खातिर हम अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। अपने हाथ जो दिए हम लोग किसी को पका के देने, नेबर्स को कुछ देने, तो हमारे हाथ वहाँ पे अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम गरीब को मदद कर रहे हैं अल्लाह ताला के रास्ते में, यानी अपने दिए से उसमें ख़र्च करने में सिर्फ पैसा नहीं आता, अपनी ताकत आता, अपनी ख्वाहिशात, अपने सब अल्लाह के खातिर क़ुरबान करते, वो सब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करे। और यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं, तुम लोग अपने हाथों से नुकसान कर लेते। यानी देखिए अब हम लोग घर में बड़े लोग भी बोलते तेरे हाथों से तू कर लिया, तेरे हाथों से तू कर लिया बोल के बोलते। अल्लाह ताला भी इसी तरह समझा रहे, इंसान बुराई मत करो। मैं ये बहुत सोच समझ के बात बोल रही हूँ। किसी की हम बुराई करें तो रेडी रहो कि वो बुराई तुम्हारे सामने आ जाती, रेडी रहो वो बुराई को पाने। बस ये बात याद रख लो, किसी अब चाहे वो बुराई आप किसी के साथ करो, अपने बहनों के साथ, अपने नंदों के साथ, अपने सास के साथ, अपने माँ के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने किसी के साथ भी अगर आप बुराई करें, एक दिन रेडी रहना पड़ेगा, पलट के वापस आपके पास वो बुराई आती। अगर आप अच्छा ही करें, कितनी भी मुश्किल रहो, आप अच्छा ही करें, नेक काम ही करने की कोशिश करें, रेडी रहो, वो नेक किस तरीक़े से तुम्हारे सामने आती तुम लोगों को समझ में भी नहीं आता। अल्लाह ताला इतना अच्छा हम लोगों को बदला देने वाला है। तो अब देखिए हमारे हाथों से यानी किसी को लेन देन में कमी, किसी का अपने ज़बान से किसी को ऐसी बात बोले कि तकलीफ़ हो जाए, किसी का दिल दुखाए, किसी को झिड़की से बात करे, कुछ भी हो करने से पहले बहुत सोचिए।
ہم لوگ اپنے بچوں کو ہم لوگ ہر وقت اچھے چیزاں دینے، اچھے چیزاں کھلانے سمجھاتے، مگر ایسے باتیں مین سمجھاؤ، بیسکس اگر ہم لوگ یہ سمجھائے اپنے بچوں کو، حملہ نہیں رہے تو بھی ہمارے بچے زندگی میں یہ چیزوں سے پوری زندگی گزار سکتے۔ آپ لوگ برانڈڈ کپڑے نہیں دیے تو نہیں دیے، انہیں بڑے ہو تو قسمت میں رہے تو برانڈڈ کپڑے کا پورا سونے کے ہارا بھی بنالتے، مگر یہ باتیں جو ہم لوگ تربیت دینا کہ بیٹے کسی کی برائی اگر آپ کرے تو زندگی میں پلٹ کے آپ کے پاس آتی، وہ ایک پرنسپل پہ ہم لوگ اپنی زندگی گزارے نا، ہم لوگ ہر برائی سے دور رہ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ حسن طریقے سے پسند کر، ایسا نہیں کہ اب تھوڑے لوگ کرتے جان پہ کو کرتے، خوشی خوشی نہ کرتے۔ اب رمضان کا مہینہ آپ کو زبردستی دیتے، خالی خود نہیں، وہ زبردستی دینا ہرگز اللہ تعالیٰ کو نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تھوڑی دو، تم نہ بہت نہ کو دو، تھوڑا دو، لیکن حسن طریقے سے، سامنے والے کو تکلیف نہیں ہو جیسا دیو بول کے بول رہا اللہ تعالیٰ۔ پھر یہاں پہ حج کا طریقہ اور عمرے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، کس طرح قربانی کرتے ہیں، عرفات میں کیا کرنا ہے، یہ سب عمرہ حج کے آیتیں ہیں پورے۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے حج سے لوٹنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اب دیکھو ہم لوگ ایسا جوش آتا حج کو جاتے احرام کی حالت میں رہ سکتے، ایسا جوش آتا کہ ہم لوگ ایسا دیکھ سمجھ کے رہتے حج کو جانے سے پہلے اور جا کے آنے کے بعد تھوڑے دن تک۔ تو اللہ تعالیٰ کھلا بول رہے کہ حج کے ہوتے وقت کس طرح آپ لوگ کثرت سے یاد کریں اللہ کو، اس کے بعد بھی ویسی یاد کرو، یہ تمہارا اور میرے درمیان کا معاملہ ہے۔ اور ہم لوگ کا ایک رہتا حج کو جا کے آنے کے بعد بھی ایک وہ ہرگز نہیں رہنا، شو آف بھی نہیں کرنا۔ پھر یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ آتا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَهُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اور آپ آنے کے بعد بہت ہم لوگ حج کو جا کے آئے، حج کا ایسا بہت ایک رہتا، وہ بالکل مت کرو۔ اور باپ دادوں کا بھی بہت یاد کرتے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ کا ذکر کرنا سب سے زیادہ اہمیت ہے بول کے بول رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دعا، یہاں پہ دعا کا یہاں پہ دعا آتی دیکھیے، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ہر وقت ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھی چیزیں دے اور آخرت میں بھی اچھی چیزیں دے، اور ہمیں عذاب النار دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تھوڑے الباز وقت آتا ہم لوگ بہت نیک ہیں، ہم لوگ بہت نیک کام کر رہے ہیں، دوزخ کی آگ سے بچنے کی دعا کر لینے کی ضرورت نہیں، بولے سکان کی خیال آتا، مگر نہیں، ہر وقت ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعا کر لینا چاہیے۔ یہاں پہ پھر دیکھیے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تمہارے نصیب میں وہی آتا ہے جو تم کمائے تھے، تم اچھا کمائے تو تمہارے نصیب اچھی ہوگی، تم برا کمائے تو تمہاری نصیب خراب ہوگی۔ بس 100 باتوں کی ایک بات ختم یہاں پہ۔ وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ہر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، ہر دن ہر وقت یاد کرتے رہو، لیکن کبھی بھی بھولو مت۔ پھر اللہ تعالیٰ اس لیے بول رہے ہیں وَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم لوگ واپس پلٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، ایک دن آگے کھڑے نہ ہے، موت کب آتی نہیں معلوم۔ ہم لوگ سمجھتے بوڑھے ہونے کے بعد ہمارا بڑھاپا پورا اللہ کو یاد کرتے گزارے، اب جوان ہے تک کیا بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جوانی کا ایک سجدہ کتنے کے سجدوں کے برابر بڑھاپے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ تھوڑے لوگ اتنا میٹھی بولی سے دنیا میں مصروف کرا دیتے انسانوں کو، کچھ بھی نہ ہوتا، اب تو کیا ہے، تیری عمر کیا ہے بول کو تو اتنا دن کا کام کرنا، نہیں تو یہ کیا ہے۔ کبھی بھی ان لوگوں کے باتوں میں مت آئیے۔ اللہ کے اور آپ کے بیچ کا معاملہ آپ خود ڈیل کرو، دوسرے انسان کی طرف سے اپنے نمازاں چھوڑنا، اپنی عبادت چھوڑنا، اپنے خواہشوں کبھی بھی مت کریے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ فساد بولتے کیا معلوم، دیوار میں کریک آتا، دیکھو دیوار آپ پھٹتے کریک آتا، کیا ہوتا، بارش کا پانی جب آئس ٹمپو ہلو، وہ بارش کا پانی اس میں جا کے ایک دن وہ دیوار ٹوٹ جاتی۔ تو یہ فساد فاسق لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یعنی دوسروں کے بیچ میں جھگڑے کراتے، ہلو کچھ بھی نہیں، میں کیا بولی ہوں، میں تو ایسی بول رہی تھی، میں تو ایسے اس کے سامنے جا کے اس کی بات اس کے سامنے میں کیا تو جھگڑے کرا رہی ہوں، بولتے رہتے وہ کیا ہوتا، تو وہ بات ایک انسان کے خلاف اور ایک انسان کو بولتے خود وہ دماغ میں بیٹھ کے وہ انسان سے اچھا نہیں پیش آ سکتا۔ اچھا پیش آنے والا بھی تمہاری بات اس کو کہیں نہ کہیں امپیکٹ ہو کے اچھا نہیں پیش آتا۔ تو بہت سوچ سمجھ کے کسی کے کبھی بھی دونوں کے بیچ میں لڑائی نہیں کرنا۔ اگر لڑائی کی بات ہے تو ہم لوگ اس کو کرانا، مگر کبھی بھی جھگڑا نہیں کرانا، بہت مشکل۔ وہ جھگڑا واپس پلٹ کے ہمارے پاس ہی چاہتا، یاد رکھ لیجئے یہ بات بھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ
اتق اللہ اخذت العزت بالاسم وحسبہ جہنم ولبیس المہاد۔ پھر بولتے ڈرو اللہ سے ڈرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت بولتے تھے کہ ان لوگوں کو اللہ سے ڈرو، بولو اللہ کے۔ قریش کے زمانے میں بہت، مکے میں قرآن نازل ہونے تک بھی بہت برائیاں تھے، ایسے برائیاں، زنا عام تھا، شراب عام تھا، لوٹی، ناانصافی، ناحق سے کسی کا پورے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اس برائی سے بچانے ہم لوگوں کو قرآن نازل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ واللہ رؤوف العباد، اللہ تعالیٰ بہت رؤوف ہے، یعنی ہماری ہر تکلیف کو سمجھنے والے ہیں۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ اسلام میں، کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں میں مت چلو۔ یعنی پورے طریقے سے داخل ہو جانا بولتا، اب ہم لوگ دروازے میں سے داخل ہونا بولتا صرف ہمارے پیرا ایک داخل ہو تو ہم لوگ اندر آتے ہیں، نہیں آتے، ہاتھاں پیرا جسم سر سب ملا کے داخل ہونا۔ اسی طرح اسلام میں بھی داخل ہونا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کو پسند ہے سو کام کرتے، پسند ہے سو کام چھوڑ دیتے، کبھی بھی نہیں۔ عمل کرنا پورے طریقے سے، ایسا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے سے پورا نہیں ہو سکتا، ڈر کو نہیں عمل کے جیسا نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ کو سب مانو، شروع میں تھوڑا تھوڑا مشکل ہوتی، لیکن جیسا جیسا ہم اللہ کے اوپر ہماری محبت بڑھتے جاتی، ہم پورے طریقے سے اس قرآن پہ چلنا شروع کرتے، تھوڑا ٹائم دینا۔ ہمارے بچے بھی اب حلو نماز سے شروع کرتے، حلو ایک آیت سے نا، اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن میں شراب حرام ہے بول کے ایک ہی دم نہیں نازل کرے، پہلے شراب حرام ہے بول کے آیا، پھر شراب کی حالت میں نماز کے پاس نکو جاؤ بول کے آیا، پھر بعد میں پورے طریقے سے حرام کرے۔ کئی بولتے اب ایک شراب پینے والے کو شراب کی عادت چھوڑنا وہ تو آسان ہے، تو اللہ تعالیٰ کو مانو، تو سلولی تو آہستہ آہستہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بچوں کو بھی، ایک اصل نماز نہیں پڑھنے والوں کو ایک ہی دم 5 وقت نماز پڑھاؤ، اتنے پڑھو بول تو نہیں پڑھتے، سلولی پہلے ایک پڑھے الحمدللہ، کل 2 پڑھتے، پس 3 نمازاں پڑھتے، آہستہ آہستہ بری عادتاں بھی چھڑانے، کون سا بھی حکمت سے کام لینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرے بولتے اسٹیپ بائی اسٹیپ، 23 سال میں اللہ تعالیٰ چاہے تو قرآن ایک رات میں پوری قرآن اتارتے تھے، لیکن نہیں، 23 سال میں سچویشن کے حساب سے بات بتاتے ہوئے آیتوں کو نازل کرے۔ تو زندگی میں بھی ہمیں بہت حکمت سے کام لینا پڑے گا اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے بھی، اوکے۔ پھر یہاں تک بس، انشاءاللہ پھر نیکسٹ اپلوڈ کروں گی، آپ لوگ شیئر کریے، رمضان آ رہا ہے، سنیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے ہم سب کو، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں سے بولنے سے پہلے میں خود اپنے زندگی میں عمل کرنے والی بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔